درود کے لیے معصوم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے اور 400 سال کے بعد دوبارہ درود پڑھے تو فرشتوں سے کہتے ہیں بندہ خدا ابھی تو پچھلے درود کا ثواب بھی ہم لکھ رہے تھے. ایک میل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد. سامعین گرامی، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اندیت الہی میں اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. اسلام کا مطلب ہے سلامتی، اور خدا ہے رحمان اور رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان بھی ہے اور رحیم، اور پیغمبر ہے رحمت للعالمین. خدا رحمان اور رحیم، نبی رحمت للعالمین. یہ امت دہشت گرد کیسے ہو گئی؟ یہ رحمت کا امتی مولوی غضب کیسے بن گیا؟ اس کے منہ سے کافر کے علاوہ فکر ہی نہیں نکلتا. یہ غلط، وہ غلط، یہ غلط، وہ غلط، اس کے علاوہ اس کے پاس فتوی ہی نہیں. تو سامعین گرامی، پھر ڈھونڈنا پڑے گا کہ اصلی اسلام کیا ہے. پھر انسان کو تلاش کرنا پڑے گا کہ حقیقی اسلام کدھر ہے. کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ایک غلط فکرہ بولا جاتا ہے حضور کے لیے پیغمبر اسلام. دوسرا فکرہ یہ بولا جاتا ہے اسلام سے پہلے عربوں کا کیا حال تھا. اسلام حضور لے کر نہیں آئے تھے. اسلام آدم سے شروع ہوا. اب غلطی یہ ہوئی جس طرح سے ایک اور غلط فکرہ 5ویں اور 8ویں جماعت کی کتاب میں ہے کہ اسلام کے عروج اور زوال کے بارے میں لکھیں. اسلام کے عروج سے کیا مراد اور اسلام کے زوال سے کیا مطلب؟ اسلام کا عروج یہ ہے کہ نمازیں 10 ہو جاتی ہیں. یہ ہے اصلی بے غیرتی. یہ خونخوار بھیڑیوں کو حکومت مل گئی تو کہا اسلام عروج پہ ہے. تبلیغ اسلام 2 طریقوں سے ہوئی ہے، یا مولوی نے کی ہے یا فقیر نے. مولوی غضب ہی غضب ہے، فقیر محبت ہی محبت ہے. آپ کبھی کسی فقیر کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس صرف مخصوص لوگ بیٹھتے تھے، ہر مذہب بیٹھے. شاہ لطیف بری امام تشریف فرمائے، سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے تھے. کسی نے آ کے سوال کیا اگر اللہ اس جگہ کو نہ موڑتا، یہ ایسے ہی سیدھی رہتی تو روٹی کیسے کھاتے؟ غور ہے نہیں؟ ہاتھ یوں ہوتا ہے تو روٹی کھاتے. اگر اللہ نہ موڑتا تو کیسے کھاتے؟ بری امام نے فرمایا کھانا ضروری ہے، کھلاتے رہتے. میں نے لفظ استعمال کیا فقیر. ہر بندے کو سمجھ نہیں ہے. ہمارے ہاں مکس ہو گیا ہے یہ لفظ، بھکاری اور فقیر. بھکاری اور ہوتا ہے، فقیر اور ہوتا ہے. ایک ہی لفظ میں سمجھاتا ہوں. جسے دنیا ٹھکرا دے وہ بھکاری ہوتا ہے، جو دنیا کو ٹھکرا دے وہ فقیر ہوتا ہے. اور علی ہے امام الفقراء. جتنے کائنات میں فقر والے فقیر ہیں ان کا امام علی ہے. اور فقیر کی علامت ہے دنیا کو ٹھکرا دے. علی نے فرمایا دنیا، علی تجھے 3 طلاقیں دیتا. پھر توجہ جاتا ہوں تاکہ چھوٹے بچوں کو سمجھ. عربی زبان میں
اچھے مرد کو کہتے ہیں آلہ. آلہ مذکر کے لیے مرد ہو، اچھا ہو، خوبیوں کا حامل ہو، بہترین ہو، اسے کہتے ہیں آلہ. اور اگر عورت اچھی ہو اسے کہتے ہیں عالیہ. آلہ کی مؤنث ہے عالیہ. اگر مرد گھٹیا ہو، ذلیل ہو، پست ہو، اسے عربی میں کہتے ہیں ادنا. اور اگر عورت گھٹیا ہو، ذلیل ہو، تو ادنا کی مؤنث ہے دنیا. گندی عورت کو کہتے ہیں دنیا. اب علی کا فکرہ سمجھے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں. گندی تھی تو علی نے طلاق دی. پھر حسن کے سامنے صادقہ آئی، پھر حسین کے سامنے صادقہ آئی. دونوں شہزادوں نے جوتی کی ٹھوکر مار کے کہا جسے باپ طلاق دے دے اولاد پر حرام ہو جاتے ہیں. اسی لیے فقراء کے سلسلے میں سادات الزام، یہ دین سیدوں کا صدقہ. یہ باقی جتنی ذاتیں ہیں ان پر فخر کرنا حرام ہے. قرآن کے خلاف ہے وہ بندہ جو اپنی ذات پر فخر کرے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے لتعارف، تمہارے تعارف کے لیے تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا. تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے. کوئی چودھری ہو، خان ہو، ملک ہو، کوئی ہو، جتنا شجرہ اپنا گنتا جائے، چھوٹی ذات کا ہو یا بڑی کا، باپ آخر میں آدم نکلے گا. ذات صرف سید کی. جو اس کی عزت نہ کرے کٹر حرام زادہ. اور جس طرح اس دور کے قرآن کی تعظیم واجب ہے، اسی طرح اس دور کے سید کی تعظیم بھی واجب. واجب سمجھ کر جو جان بوجھ کے سید کے احترام میں اٹھ کے کھڑا نہ ہو، امام فرماتے ہیں اللہ اسے لا علاج مرض میں مبتلا کرتا. سید آئے، بندہ اکڑ کے بیٹھا رہے، اٹھ کے کھڑا نہ ہو، آپ کے امام کا فرمان ہے کہ خدا اسے لا علاج مرض میں مبتلا کر دے. بندے کہتے ہیں جی کردار ٹھیک نہ ہو تو یہ بے غیرتی کا بہانہ ہے. پیغمبر فرما گئے ہیں میری اولاد کی تکریم کرو، اچھے ہو تو خدا کے خوف سے، برے ہو تو میرا حیا کرنا. کچھ بندے نوجوان بچے چپ ہیں اور پریشان ہیں. روٹی کا ٹکڑا نیچے پڑا ہو کیا کرو گے؟ اٹھا کے صاف کر کے چوم کے. تو تمہیں رزق کی عزت کا پتہ چل گیا، رزق بانٹنے والے کی اولاد کی عزت کا پتہ نہیں چلا. اس گھر کی عزت کی وجہ سے تمہارا مذہب ہے. تو ڈھونڈنا پڑے گا کہ اسلام کے ساتھ جو اللہ کا دین تھا بدماشی کیوں. ایک انگریز کا فکرہ ہے اور بڑا عجیب ہے، کڑوا ہے کیونکہ سچ ہے. اس نے کہا اسلام is the best religion but the Muslim is the bad nation. اس کا اسلام بہترین مذہب ہے اور مسلمان بدترین قوم. اس نے بادشاہوں والا اسلام دیکھا، اماموں والا اسلام نہیں دیکھا. یہ لڑنے گیا تو اس نے کہا جہاد ہے، جیت گیا تو طاؤس و رباب، شراب و عشرت، ہار گیا تو اسلام ہار گیا. انہوں نے اسلام کو ایسے استعمال کیا ہے جیسے کوئی اپنے بچے کا نام اسلام رکھ دے. اسلام سکول میں داخل ہو گیا، اسلام کے پیپر ہو رہے ہیں، اسلام فیل ہو گیا.
یہ زیادتی ہوئی ہے. پیغمبر کے بعد دین کو چھوڑنے کی جو پاداش مسلمان نے بھگتی، انہوں نے دین اسلام کا نقشہ ہی بگاڑ کے رکھا. نبی وصیت کرتے ہیں، ایک لشکر کو فرماتے ہیں جاؤ اسامہ کے ساتھ لڑنے جاؤ. اسامہ غلام تھا، اس میں بھی مسلمانوں کے بزرگ اس کے ماتحت ہو کے جا رہے تھے. تو جو غلام کی غلامی میں جا رہے تھے انہیں جرأت کیسے ہوئی علی سے بیعت مانگنے کی؟ یہ تمہارا کوئی مرشد ہے؟ میں نے تو اس کی بیعت کی. میں نے کہا بیعت کا مطلب آتا ہے تمہیں؟ بیعت کا لفظ نکلا ہے بے سے. بے کا مطلب ہے فروخت کر دینا. رجسٹری پر لکھا ہوا ہوتا تھا بے نامہ. میں اگر کسی کی بیعت کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے 3 چیزیں بیچ دی: جان، مال، اولاد. ان کی قیمت کیا ہے؟ بیٹوں کی کیا قیمت ہے؟ چلو مال اس کی تو کوئی قیمت لگ جائے گی. جان کی اور اولاد کی کیا قیمت ہے؟ اس کی صرف قیمت ہے جنت. بیعت اس کی کر تو جنت دے سکے. میں کھیوے والی میں اعلان کروں، حضرات میں 100 روپے مرلہ زمین بیچنا چاہتا ہوں. آپ چپ کر گئے اتنا سستا ریٹ سن کر بھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس موضع میں تو اس کی زمین ہے ہی نہیں. جب میرے پاس خود زمین نہیں تو میں کسی کو کیا دوں گا؟ تو جن کے پاس خود جنت نہیں وہ کسی کو کیا جنت دیں گے؟ مولوی کی تو مرضی 4 پائی ڈال کے سپیکر رکھ کے روپے میں جنت دے دے. قربانی کی کھال دے دو جنت لے جاؤ. تیرا جنت میں حصہ کتنا ہے؟ بیعت صرف اس گھر کی ہوگی جن کے پاس جنت کی ملکیت ہو، اور وہ انتقال محمد نے کر دیا ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. کسی صحابی کے پاس طاقت نہیں کہ وہ اہل بیت سے بیعت مانگے. جو خود محتاج جنت ہے وہ جنت کے سرداروں کو کیا جنت دیں؟ یہی تو وجہ ہے کہ جب امام حسین سے انہوں نے کہا کہ یزید کی بیعت کر تو کیا جواب دیا؟ مجھ جیسا اللہ کی ساری کائنات کروڑ دفعہ قربان میرے مولا کے شکر پر، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین ابن علی صاحب صاحب کہہ سکتے تھے میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا. نہیں، مجھ جیسا. اب جتنے بھی حسین جیسے ہوں گے وہ کسی یزید جیسے کی بیعت نہیں کریں گے، کیونکہ یزید بنتا ہے بندوں کے ووٹوں سے، حسین بنتا ہے خدا کے حکم سے. ایک لشکر بنایا کہ جاؤ لڑنے کے لیے. پورا لشکر نہیں گیا. پوری ذمہ داری سے فکر کرو، سارا لشکر ہی نہیں گیا. پیغمبر کو پتا چلا کہ نہیں گئے. حضور نے فرمایا لعن اللہ ان تخلف جیش الاسامہ، جو نہ جائے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. اب نام پتا کرو اس میں کون کون تھا. جو نہیں گیا اس پہ لعنت بھیجنا سنت رسول ہے. مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں نام بتاؤں؟ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں. آپ تو عاشق ہیں اور عاشق دودھ کی نہریں کھود دیتے ہیں. 2 صفحے پلٹو اپنے مولویوں سے پوچھو ذرا لسٹ بتائیں کون کون. شبلی نعمانی صاحب نے تھوڑی سی ان کی وکالت کی. انہوں نے کہا کہ لشکر چلا جاتا
मोहब्बत रसूल ने उनके पैरों में जंजीर डाल रखी। इश्क रसूल ने गौरी साहब उनके पाँव में, क्योंकि हजूर की हालत ठीक नहीं थी, वो बेचारे सोच रहे थे हम चले गए तो। बड़ी अच्छी बात, मैं इसे अपने अहले सुन्नत भाइयों को आसान करके सुनाता हूं। बंदा दुबई में काम करता था, अब्बा जी बीमार हो गए, वो अयादत के लिए आ गया। महीने बाद बाप ने कहा जाओ तुम काम पर। अच्छा जी जा रहा हूं। 3 दिन बाद फिर नजर आ गई, और तू गया नहीं? जी जाता हूं जाता हूं। बाप नाराज भी हो गया, अब नहीं जाओगे तो मैं नाराज हो जाऊं। वो वहां से निकला, खाला के घर बैठ गया। गल समझ आई मेरी? खाला जी के घर बैठ गया। कहा जा सकता है कि इस बच्चे के पांव में बाप की मोहब्बत ने जंजीर डाली होगी। पीछे अब्बा मर जाए और लोग कहेंगे लानत है, अच्छी कमाई थे, बाप के जनाजे में भी नहीं था। लेकिन जिस दिन इसका अब्बा मरा, ये जनाजे में भी नहीं था, शहर भी वही, एक ही शहर में रहते हुए न जनाजे में था न ड्यूटी पे। या तो ड्यूटी पे होता या जनाजे में होता। तो अब पता करना पड़ेगा कि ये गया कहां? पटवारी साहब के पास। अब्बा जी की कितनी पहलियां हैं, बैंक में कितना पैसा है। अगर लश्कर को मोहब्बत रसूल ने जंजीर ढाली थी, तो रसूल के जनाजे में होते सकीफे की कचहरी में क्या कर रहे हैं? फिरके 73 नहीं, 2 हैं, एक वोटों वाला एक जनाजे वाला। बड़ी तवज्जो चाहता हूं। ये इस्लाम का इतना आम वाकया नहीं कि शियों का मसला बना के बंदे यहां से निकल जाए। रसूल का जनाजा छोटा मसला नहीं है। ये सर जफरुल्लाह खान डस्के का रहने वाला था, पाकिस्तान का पहला फॉरेन मिनिस्टर, वजीर खारजा। ये मिर्जाई था। इसने कायदे आजम का जनाजा नहीं पढ़ा था। पूरी दुनिया में शोर हो गया, कैबिनेट में मिनिस्टर है, गवर्नर जनरल का जनाजा नहीं पढ़ा, ऑन द रिकॉर्ड है। उसे जब सहाफियों ने पूछा कि आपने मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा क्यों नहीं पढ़ा, उसका वो शिया था। बंदा जनाजा उसका पढ़ता है जिससे मजहब मिलता हो। जिन लोगों ने रसूल का मदीने में रह के जनाजा नहीं पढ़ा, तस्लीम करो उनका इस्लाम और था, मुस्तफा का इस्लाम और ये अफहाम और तफहीम है, झगड़ा नहीं। मौलवी साहिबान ने बड़ा अच्छा यहां पे एक पैंतरा बदला, हुजूर का जनाजा तो होता ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, मुझे बहस की क्या जरूरत है। मैं उस मजमे के सामने बात कर रहा हूं, इनमें से अक्सर सादा मुसलमान, और हम उस वक्त थे भी नहीं। कहा मैं किताबें दिखाता फिरूं कि हुआ था। आप कहेंगे नहीं हुआ था, मैं कहूंगा हुआ था, तो कोई दरमियान का रास्ता निकालते। जनाजा नहीं होता, दफन तो होता है नबी। चले मैंने मान लिया कि जनाजा नहीं होता, मट्टी तो डाली होगी किसी ने।